بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوال کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے قربت۔ ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ میں نے تجرید البخاری مؤلف علامہ حسین بن مبارک کی اردو ترجمے میں جو فیروز الدین صاحب نے لاہور سے شائع کیا ہے، صفحہ 81 پر ایک حدیث کا مطالعہ کیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس ایک ہی ساعت کے اندر رات دن میں دورہ کر لیتے تھے، اور وہ 11 تھیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 9 تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی طاقت رکھتے تھے؟ وہ بولے، ہم تو کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ جناب والا سے میں توقع رکھتا ہوں کہ براہ کرم مذکورہ بالا حدیث کی صحت پر روشنی ڈالیں۔ کیا یہ امر واقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ساتھ کے اندر اپنی جملہ ازواج مطہرات سے مقاربت کی ہے؟ اور اگر مقاربت کی ہے تو حضرت انس کو کس طرح اس کا علم ہو گیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے اس کا مقاربت کا ذکر فرمایا، یا ازواج مطہرات میں سے کسی نے اس ازدواجی تعلق کا راز فاش کیا، یا حضرت انس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کا ہر وقت علم ہوتا رہتا تھا، یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس خلوت کا علم حاصل کرنے کی کھوج میں لگے رہتے تھے؟ آخر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عجلت مقاربت کی کیا ضرورت درپیش تھی جب آپ کی باریاں مقرر تھیں؟ اور کیا یہ بوقت واحد اس قدر کثرت مقاربت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور توانائی پر کچھ اثر نہ پڑتا تھا؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 جگہ نقل کی گئی ہے۔ ایک کتاب الغسل میں باب اذا جاء ثم عاد ومن دار على دار نسائه بغسل واحد کے تحت، دوسری کتاب النکاح میں باب من طاف على نسائه في غسل واحد کے تحت پہلے باب کی حدیث کی الفاظ یہ ہیں: کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائه فی الساعة الواحدة من اللیل والنہار وہن 11، قال قلت لأنس او کان یطیقه قال كنا نتحدث انه اعطی قوت 30۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات اور دن میں اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی وقت ہو آتے تھے، اور وہ 11 بیویاں تھیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت تھی؟ انس نے جواب دیا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت عطا کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں سعید بن ابی عروب قتادہ کے حوالے سے حضرت انس کی یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ فی اللیلۃ الواحدۃ ولہ یومئذ 9 نسوۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں چکر لگا لیتے تھے، اور اس زمانے میں آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ دونوں حدیثوں سے مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد مرتبہ مباشرت کرے تو ہر بار غسل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ایک ہی غسل کافی ہو سکتا ہے۔ رہا ازواج مطہرات کا 9 یا 11 ہونا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کے پاس شب باش ہونے کی طاقت رکھنا، تو اس کا ذکر محض ضمن آ گیا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے دونوں جگہ کتاب الغسل اور کتاب النکاح کا ترجمہ الباب میں غسل واحد لکھا ہے۔ نسائی نبی کتاب الطہارت باب اتیان النساء قبل احداث الغسل میں حضرت انس سے اسی مضمون کی 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک میں طاف علی نسائہ فی لیلۃ بغسل واحد ہے، یعنی ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے پاس چکر لگایا اور صرف ایک مرتبہ غسل فرمایا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کان یطوف علی نسائہ فی غسل واحد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آتے تھے اور پھر ایک بار غسل فرماتے تھے۔ ابو داؤد نے ایک حدیث کتاب الطہارت باب فی الجنوب یعود من نقل کی ہے، جس میں طاف ذات یوم علی نسائی فی غسل واحد، یعنی ایک روز آپ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور پھر ایک مرتبہ غسل کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو رافع سے یہ حدیث نقل ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائہ یغتسل عند هذه وعند هذه، قال قلت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تجله غسل واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر،
ایک روز حضور کا ترجمہ ہے کہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور ہر ایک کے ہاں الگ غسل کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایک ہی غسل کیوں نہیں فرماتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔ پھر ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اذا اتی احدکم اہلہ ثم بدا لہ ان یعاود فلیتوضع بینہما وضوءا، جو شخص تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جائے پھر دوبارہ مقاربت کرے تو دونوں مقاربتوں کے درمیان وضو کرے۔ یہی حدیث ترمذی نے ابواب الطہارہ یعنی باب ما جاء فی الجنب اذا اراد ان يعود التوضع میں نقل کی ہے۔ ان تینوں قسم کی حدیثوں کو جمع کرنے سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ مباشرت کرنے کی صورت میں زیادہ پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ ہر بار جداگانہ غسل کیا جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم وضو کر لیا جائے، لیکن ایسا واجب نہیں ہے۔ 2 یا زائد مقاربتوں کے بعد صرف ایک غسل کر لینے سے بھی شرط طہارت پوری ہو جاتی ہے۔ اب شبہات کو دل میں جگہ دینے سے قبل حسب ذیل امور کو ذہن نشین کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو تہذیب اور تمدن کے ابتدائی درجے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ تعالیٰ صرف یہی کام نہیں کیا تھا کہ ان کے خیالات درست کریں، بلکہ یہ خدمت بھی آپ کے سپرد تھی کہ ان کی زندگی بھی درست کریں، ان کو انسان بنائیں، انہیں شائستہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت، مہذب تمدن، نیک معاملات اور عمدہ آداب مینرز کی تعلیم دیں۔ یہ مقصد محض وعظ اور تلقین اور قیل اور قال سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 23 سال کی مختصر مدت حیات میں ایک پوری قوم کو وحشت کے بہت نیچے مقام سے اٹھا کر تہذیب کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دینا اس طرح ممکن نہ تھا کہ محض چند لگے بندھے اوقات میں ان کو بلا کر کچھ زبانی ہدایات دے دی جاتی۔ اس کے لیے ضروری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل نمونہ پیش کرتے اور ان کو پورا موقع دیتے کہ اس نمونے کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ایثار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو قوم کی تعلیم کے لیے پبلک کر دیا، اپنی کسی چیز کو بھی پرائیویٹ نہ رکھا، حتیٰ کہ ان معاملات کو بھی نہ چھپایا جنہیں دنیا میں کوئی شخص پبلک کے لیے کھولنے کے لیے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اذن عام دے دیا کہ آؤ ہر وقت ہر حال میں میری زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھو اور ہر معاملے میں مجھ پر نظر رکھو کہ میں کس طرح عمل کرتا ہوں۔ ایک پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ تو اتنا بڑا ایثار کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا شخص یہ جرأت ہی کر سکتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو یوں منظر عام پر لا کر رکھ دے۔ صرف یہی ایک بات اس حیرت انگیز انسان کی نبوی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا اور کون آدمی دنیا میں ایسا گزرا ہے یا آج پایا جاتا ہے جو کامل 23 برس تک ہر وقت ہر حال میں منظر عام پر زندگی بسر کرے؟ سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کی ایک ایک حرکت کے تجسس میں لگے ہوئے ہوں، اپنے گھر میں اپنی بیویوں اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے بھی اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہو، اور اتنی گہری تلاش کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کے کیریکٹر پر ایک سیاہ شینٹ تک نظر نہ آئے، بلکہ یہ ثابت ہو کہ اس کی طویل زندگی میں وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی عدل اور تقوی اور سچائی اور پاکیزگی کے معیاری مقام سے نہیں ہٹا، بلکہ یہ ثابت ہو کہ جن لوگوں سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو دیکھا، وہی سب سے زیادہ اس کے گرویدہ اور معتقد ہوئے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ دراصل یہاں ذکر یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی تعلیم کے لیے اس امر کی عام اجازت دے رکھی تھی کہ رفتار میں، گفتار میں، نشست اور برخاست میں، سونے اور جاگنے میں، خانگی معاشرت میں، عبادات اور معاملات میں، غرض ہر چیز میں لوگ آپ کے عمل کو دیکھیں، دیکھنے والوں سے سنیں، جاننے والوں سے پوچھیں، خود آپ سے دریافت کریں اور اپنی زندگی کو اس مثالی آئیڈیل زندگی کے نمونے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بھی عام اجازت دے دی تھی کہ خلوت میں آپ کا جو طرز عمل دیکھیں اس سے عورتوں اور مردوں سب کو آگاہ کر دیں، تاکہ لوگوں کی صرف ظاہری زندگی ہی نہیں، باطنی اور مخفی زندگی بھی تہذیب اور شائستگی اور طہارت اور نفاست کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی پرائیویٹ زندگی کے ایسے معاملات بھی لوگوں کو بتانے میں دریغ نہ کرتی تھیں جن کو عام طور پر میاں اور بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی گوارا کرتا ہے کہ لوگ اسے جانیں۔
اللہ تعالیٰ اس تعلیم میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کے لیے حقیقی ماؤں کی سی حیثیت دے دی تھی اور ان کو افراد امت کے لیے حرام کر دیا تھا تاکہ مائیں اپنے بیٹوں سے کھل کر بات چیت کر سکیں اور ان کے روحانی باپ کی حرکات اور سکنات میں سے ہر چیز کو ان کے سامنے تقلید اور پیروی کے لیے، حدود حلال اور حرام واقفیت کے لیے، پاک اور ناپاک، شائستہ اور ناشائستہ کی تمیز کے لیے بیان کرتی رہیں۔ پھر باوجود یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً انتہا درجے کے شرمیلے اور حیادار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے حیا کے پردے کو اٹھا دیا اور ہر قسم کے معاملات میں اپنی روحانی اولاد کو، جن میں بیٹیاں اور بیٹے سب شامل تھے، خود ہدایت دی، ان کو اجازت دی کہ جو کچھ چاہیں پوچھیں، ان کو موقع دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر معلوم کرے کہ ایک پاکیزہ اور مہذب اور شائستہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اسی تعلیم کا ایک شعبہ طہارت، جسم اور لباس بھی تھا۔ اہل عرب تو خیر وحشی تھے، آج جن قوموں کی تہذیب اور تمدن کے آسمان پر ہونے کا دعویٰ ہے، ان کا حال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھانے کے بعد منہ کی صفائی سے ناواقف، رفع حاجت کے بعد جسم کی طہارت سے نابلد، کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور پتلون کے بٹن لگا دیے، کموڈ پر سے اٹھے اور ٹب میں اتر گئے۔ پھر تعلقات مرد اور زن میں تو ان کی ناشائستگی اور بے حیائی اور ناپاکی اس حد سے گزری ہوئی ہے کہ شرفاء کی صحبت میں ان کا ذکر بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ حال جب ان ترقی یافتہ قوموں کا ہے تو اس قوم کا کیا حال ہوگا جو تمدن کے بالکل ابتدائی درجے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف ان کے نفوس کا تزکیہ فرمایا بلکہ ان کو طہارت، جسم اور لباس کے طریقے بھی سکھائے، ان میں پاکیزگی کا نفیس ذوق پیدا کیا، ان میں نجاست اور طہارت کی تمیز پیدا کی، زندگی بسر کرنے کے لیے گندے، گھناؤنے، ناشائستہ اور بیہودہ طریقوں کو موقوف کر کے اپنے قول اور عمل سے ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کو صفائی، نفاست اور نظافت کے باقاعدہ آداب کا خوگر بنایا۔ اس کے لیے ناگزیر تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پرائیویٹ زندگی کو ایک حد تک ان کے سامنے بے پردہ کرتے تاکہ جو کچھ نہ پوچھیں یا نہ پوچھ سکیں یا جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے بتانے کا موقع نہ ملے وہ لوگوں کو آپ کے طرز زندگی دیکھنے سے معلوم ہو جائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہم تن تعلیم بن گئے تھے، نہ صرف زبان سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے بلکہ آپ کی ساری زندگی ہر حال میں اپنے گرد و پیش کی آبادی کے لیے تعلیم بنی ہوئی تھی۔ لوگ حدیث کی کتابوں میں جب آپ کی بیویوں اور دوسرے صحابہ اور صحابیات کی زبان سے اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے اس قسم کے مسائل پڑھتے ہیں جن میں جنابت، حیض اور نفاس اور ایسے ہی دیگر امور کی نسبت انسان کے طرز عمل کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ باتیں خلاف حیا ہیں، لیکن وہ غور کریں تو ان کو معلوم ہو کہ در حقیقت یہ ایک بہت بڑا ایثار تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی امت کی خاطر گوارا فرمایا۔ جس ذات پاک کی حیا کا عالم یہ ہو کہ اس کی شریک کی زندگی تک کو کبھی اسے برہنہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، حتیٰ کہ جس نے کبھی تنہائی میں بھی برہنہ ہونے کو پسند نہ کیا، اس نے محض اپنی امت کو صفائی اور شائستگی کی تعلیم دینے کے لیے اپنی بیویوں کو اجازت دے دی کہ اس کی پرائیویٹ زندگی کے مخفی واقعات تک کو پبلک کر دیں، اور اپنے خدام خاص کو موقع دیا کہ جہاں تک اندرونی حالات سے واقف ہوں اور لوگوں تک ان کا حالات کو پہنچائیں۔ کیا یہ کوئی معمولی ایثار تھا؟ اور یہ اس ایثار کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف اہل عرب بلکہ دنیا کے کروڑ مسلمانوں کی پرائیویٹ زندگی صفائی جسم اور طہارت لباس اور پاکیزگی اطوار اور صنفی معاملات میں شائستگی نظافت کے ایک عام ضابطے کی پابند ہو گئی، ورنہ اگر ان معاملات کو محض شخصی ذوق اور تمیز پر چھوڑ دیا جاتا تو ہمارے اکثر افراد کا حال اپنی زندگی کے مخفی شعبوں میں جانوروں سے ملتا جلتا ہوتا، کیونکہ ان شعبوں کے متعلق انسان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تو ان شبہات کا جواب ہے جو لائق مستفسر نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کے اسرار سے حضرت انس کی واقفیت پر ظاہر کیے ہیں۔ اب ہم سوال کے دوسرے حصے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جو حدیثیں ہم نے ابتدا میں نقل کی ہیں ان میں کان یطوف یا کان یدور یا طاف کے الفاظ آئے ہیں۔ ان سب الفاظ کا لفظی ترجمہ چکر لگانا یا پھرنا ہے۔ ان سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے،
ویسے آپ کا عام معمول تو یہ تھا کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس بسر فرماتے، مگر احیان ایسا بھی ہو جایا کرتا تھا کہ ایک ہی رات میں سب کے ہاں ہو آتے تھے۔ راوی جس بات کا عینی شاہد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ہاں گئے۔ سب بیویوں کا ہاں جانے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ لا محال سبھی کے ساتھ ہم بستری بھی کی جائے۔ یہ راوی کا اپنا قیاس ہے، جب تشریف لے گئے تو ہر ایک سے ساتھ مباشرت بھی کی ہوگی۔ راوی حضرت انس ہیں اور ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس کا ایسا قیاس کرنا کچھ زیادہ قابل تعجب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت میں داخل ہوئے ہیں تو ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وہ 20 سال کے تھے۔ اتنے کم عمر نوجوان کا قیاس ایسے معاملات میں چندہ لائق اعتبار نہیں ہو سکتا۔ نوجوان لڑکے جب کبھی شوہر کو بیوی کے پاس جاتے دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن خواہ مباشرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک سن رسیدہ آدمی کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ محض مباشرت ہی کا تعلق نہیں ہوتا۔ پھر یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک یعنی زینب بنت خزیمہ 3 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہی گئیں اور صرف 2-3 مہینے زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ دوسری حضرت سودا ضعیف العمر تھی اور اپنی باری حضرت عائشہ کو دے چکی تھی۔ ان دو کو الگ کرنے کے بعد 4 ہجری میں حضور کے پاس صرف 3 بیویاں تھیں۔ 5 ہجری میں ایک کا اضافہ ہوا، 6 ہجری میں ایک کا اضافہ ہوا، 7 میں مزید 3 ازواج حرم نبی میں داخل ہوئیں۔ اس طرح آخر عمر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 8 بیویاں ایسی تھیں جن کے ساتھ آپ کے شب باش ہونے کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی اس قیاس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ جو مجملاً 9 یا 11 ازواج کے ساتھ ہم بستر ہونے کے متعلق قائم کیا گیا ہے۔ بدرجہ آخر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 3 برسوں میں کسی وقت 8 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات شب باشی کی۔ اگر یہ واقعہ بھی ہو تو ایک ایسے تندرست اور صحیح القوی انسان کے لیے یہ امر کچھ بھی فوق العادت نہیں ہے، جس نے تمام عمر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی ہو اور اپنے جسم کی قوتوں کو خیالات فاسدہ اور افعال قبیحہ میں کبھی ضائع نہ ہونے دیا ہو۔ یہ امر تعجب انگیز ہو سکتا ہے تو ان کے لیے جنہوں نے جوانی میں اپنی قوت ضائع کی اور بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان تھے۔ تمام قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غایت درجہ کے اعتدال پر تھیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا دماغ رکھنے والا انسان جو رجولیت کی قوت کا بھی کمال درجے پر ہونا ایک طبی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس طاقت کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی کہ ساری جوانی صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دی اور کبھی آپ کی پرہیزگاری میں ذرے برابر فرق نہیں آیا۔ 50 کے لگ بھگ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنی مخالفین کو چیلنج دیتے ہیں کہ فقد لبثت فیکم عمرا، سورہ یونس، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کسی نے میرے کیریکٹر میں کوئی خرابی دیکھی ہو تو بتائے۔ مگر وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے۔ ان میں سے بھی کوئی یہ کہنے کی جرت نہ کر سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر تم سے فلاں کمزوری سرزد ہوئی تھی۔ بس ایک طرف کمال رجولیت کے ساتھ اس پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر میں اتنی عورتوں کے ساتھ شب باشی پر قادر ہونا کوئی فوق العادت بات نہیں ہے، اور دوسری طرف اس قدرت کے باوجود عہد شباب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تقوی کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ضابطہ تھے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کتنی زبردست طاقت آپ نے پائی تھی۔ رہی وہ بات جو حضرت انس نے فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 یا 40 مردوں کی قوت عطا کی گئی تھی، تو وہ نہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ کوئی مستند بات۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں ایسے کہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت نوجوان تھے اور اپنے ہم عمر دوستوں ہی میں سے اس قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ انواف شباب میں، غفوان شباب میں عموماً لوگ رجولیت کی زیادتی کو خاص اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس زمانے کی عربی سوسائٹی کے ایک نوجوان تھے جس میں رجولیت کی زیادتی انسانیت کا ایک قابل فخر جوہر سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے اگر اپنے محبوب آقا میں جس کی غیر معمولی شخصیت سے وہ بے حد مرعوب تھے اس فخر کے قابل چیز کا ادعا کیا تو یہ بالکل ایک امر فطری ہے۔
بڑے آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ ان کے غیر معمولی شخصیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ان کی ذات میں فوق البشر طاقتوں کے معتقد ہو جاتے ہیں، مگر ایسے معتقدات اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو حجت بنا کر ان پر استدلال کی عمارتیں کھڑی کی جائیں۔ حضرت انس نے تو صرف اس قدر کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 یا 40 مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی، اس سے کہیں بڑھ کر بعض دوسری روایت میں جن کو ابو نعیم اور احمد اور نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 40 مرد جن کی قوت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی تھی دنیا کے نہیں بلکہ جنت کے مرد ہیں، اور جنت کے ہر مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ اس طرح 40 کو 100 سے ضرب دے کر حساب لگایا گیا کہ حضور میں 4000 مردوں کی قوت تھی۔ یہ سب باتیں خوش عقیدگی پر مبنی ہیں اور ایسے لوگوں نے کہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کمال درجہ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی تمام فوق البشری طاقتوں کا اعتقاد رکھتے تھے جن کو نیک نیت کے ساتھ وہ فخر کے قابل سمجھتے تھے۔ ان باتوں کو ہمارے زمانے کے ایک فاضل بزرگ نے، جن کے علم اور فضل اور تقوی کا پورا احترام ہمارے دل میں ہے، اپنے ایک مضمون میں نقل کر دیا اور استدلال کی عمارت اس طرح قائم کی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4000 مردوں کی طاقت رکھتے تھے اور اس طرح 16000 بیویاں رکھنے کے مستحق تھے، مگر آپ نے صرف 11 بیویوں پر قناعت فرمائی۔ یہ بات اگرچہ حسن عقیدت کے رنگ میں کہی گئی تھی، لیکن ایسی بات خواہ کسی قلم سے اور کسی نیت سے نکلے، بہرحال ہم یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ اللہ کی نبی کی قوت باہ کا حساب لگانا مذاق سلیم پر بھی بار رہے، کجا کہ اس کو دشمنان اسلام اور مشککین اور مذبذبین کے مقابلے میں حجت کے طور پر لایا جائے اور ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنہاجی اور ہندو دیوتاؤں کے رنگ سے میں پیش کر کے یہ امید کی جائے کہ اس قسم کی باتوں سے ان کے دلوں میں نور ایمان پیدا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج پر مخالفین کے اعتراضات کی تردید بہت سی قوی دلائل سے ہو سکتی ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر یہ طرز استدلال یقیناً افسوسناک ہے، خصوصاً ایسے زمانے میں جب علماء کے دشمن ذرا سی لغزشوں پر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور علماء سے گزر کر خود علوم دین پر حملے کرنے لگتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمان القرآن، فروری 1936 1936